جعلی اور صحیح عامل کی پہچان کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ اکثر شرعی حلیہ میں ہوتے ہیں، قرآنی وظائف ہی بتلاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ محسن انعام ملتان۔ محسن صاحب نے یہ سوال بڑا خاص کیا ہے کہ یاد رکھیں کسی کے ماتھے پہ لکھا نہیں ہوتا یہ جعلی ہے یا یہ اصلی ہے۔ انسان کی گفتار، انسان کا کردار، انسان کے معاملات یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ انسان قرآن و سنت کا پابند ہے، قرآن و سنت ہی کی تعلیم دے رہا ہے، اور جو علاج کا طریقہ ہے وہ اقرب الی سنہ ہے، قرآن و سنت سے بغاوت کر کے نہیں ہے، مخلوق کے عقائد خراب نہیں کر رہا، مخلوق سے غلط رستے پہ ان کو لگا کر مالی مفاد نہیں لے رہا، اور مخلوق کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور خود عامل اس پر علماء کا اعتماد ہے یا نہیں، علماء کا اس کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، کیونکہ یاد رکھیے جو صحیح ہوگا وہ اپنے بڑوں کے ساتھ نسبت مضبوط رکھے گا۔ جس کی بڑوں کے ساتھ نسبت نہیں ہوگی، اولیاء کے ساتھ، اکابرین امت کے ساتھ، اپنے بڑے علماء کے ساتھ، تو وہ انسان خودی میں ہوگا، وہ صرف جو ہے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے آپ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ میری طرف آ جاؤ، بلکہ آپ لوگوں کو وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لوگوں کو رب والا بنائیں۔ تو جو عامل مخلوق کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہوگا، جو عامل مخلوق کو اللہ رسول کی تعلیمات سے آگاہ کرتا ہوگا، پھر ان کا علاج کرے قرآن و سنت کے مطابق، پھر اپنے بڑوں کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ، علماء کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے کہ وہ اکابرین سے جڑا ہوا ہے، قرآن و سنت کی پابندی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں تاثیر پیدا کر دیں گے، اور پھر اس کے پاس آنے والوں کو شفا ملے گی۔ اب شفا اللہ ڈالتے ہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی عامل یہ کہے کہ میں ہی مسئلے حل کرتا ہوں، یہ جملہ کفریہ ہے۔ اللہ مسئلے حل کرتا ہے، لیکن وسیلہ کسی کو بھی بنا سکتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔